السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا دوست حافظ عبدالوہاب۔ سب سے پہلے مل کر میرے ساتھ درود و پاک کی ورد کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ کے شان کے لیے یہی کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، میں خاتم الانبیاء ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے فضائل بیان فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تھی۔ آپ کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بہت صابرین اور عدل پسند کرنے والے انسان تھے۔ آپ کے خلافت دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو وہاں کے عیسائیوں نے لکھا کہ آپ اپنے خلیفے کو یہاں بھیجیں۔ فاروق اعظم کو جب یہ پیغام ملا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے نکلے۔ یاد رہے کہ اس وقت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے دور پر سر انجام دے رہے تھے۔ تو ایک غلام نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیدل نکلے ہیں شہر مدینہ سے۔ اس نے کہا، جناب آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں بیت المقدس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ سادگی کا عالم دیکھیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آپ اپنے ساتھ لیا۔ اب دونوں چل پڑے تو ان کے پاس ایک سواری تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہو گئے، اس نے مہار پکڑی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اترے نیچے۔ آپ نے کہا کہ اب تو سوار ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آقا آپ پر قربان جاؤں، آپ سوار ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ یہ درس دیا کرتے تھے کہ آپ انسان کو چاہیے کہ عدل و انصاف کریں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بٹھایا، وہ بیٹھ گیا۔ جتنا مفاصلہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے تھے اتنا وہی پھر وہ نیچے اترا، عرض کی حضور اب آپ بیٹھ جائیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ پھر بیٹھ گئے۔ ناظرین کرام، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ جب بیت المقدس کو قریب ہو گئے تو اس غلام کی باری آ گئی۔ اس نے اب ہاتھ جوڑ کر عرض کی، آقا اب آپ سوار ہو جائیں، کیونکہ آپ آقا ہیں، وہاں پہنچیں گے تو آپ کے لیے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا چپ کر کے بیٹھ جا۔ جب بیت المقدس پہنچ گئے تو ان لوگوں کے ہاتھ میں پھولوں کے ہار تھے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بنائے تھے انہوں نے۔ جب غلام سوار تھا تو ان لوگوں نے ان کے گلے میں جا کر وہ ہار ڈالے۔ وہ چیخیں مار کر کہنے لگا کہ میں تو غلام ہوں، امیر المومنین یہ کھڑے ہیں جس نے مہار پکڑی ہے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، ایسا امیر؟ اس نے کہا کہ آپ کی اتنی سادگی کہ آپ غلام کو اوپر بٹھائے ہیں اور آپ پیدل۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس دیا ہے۔ تو لوگوں نے حیران ہو کر آپ کی شان کو دیکھا۔ ناظرین کرام، آج کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے تو وہ خود کو فرعون سمجھتا ہے، خود کو خدا سمجھتا ہے، لیکن اسلام کی ان شخصیتوں نے بتائی کہ زندگی کو ہمیشہ اسی طریقے سے
گزارنا چاہیے جس طریقے سے اللہ اور آپ کے رسول نے بتائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفیر آپ کی بارگاہ میں آیا، مدینے کے شہر میں آیا، لوگوں سے دریافت فرمایا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ تو ایک وہی اللہ ہے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس نے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کا امیر المومنین کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین۔ اس نے کہا کہ ہاں امیر المومنین، اس کا گھر کہاں ہے، اس کا بنگلہ کہاں ہے؟ لوگ ہنس گئے، جواب دیا کہ اس کا کوئی بنگلہ نہیں، جیسے ہمارے کچے مکان ہیں اسی کے بھی ایسے ہی مکان ہے کچے، لہٰذا اس گلی سے چلتے جاؤ۔ وہ سفیر چلتے چلتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے شہر میں نہیں ملا، لیکن باہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بکریاں چرا رہے تھے۔ اس سفیر نے جا کر دیکھا کہ اتنے سلطنت کا بادشاہ ہو کر بکریاں چرا رہا ہے، کیا سادگی ہے۔ جب پاس گئے تو لڑکھڑانے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر آپ نے فرمایا تیرے ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں؟ میں تو وہ عمر ہوں جس کی ماں سوکھی روٹی کھا کر گزارا کرتی تھی۔ ناظرین کرام دیکھیں کتنے سلطنت کے بادشاہ تھے، لیکن آپ کے الفاظ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا درس دیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہی اسلام کا دستور ہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کا یہی دستور ہے تو مجھے کلمہ پڑھائیے۔ وہ کلمہ پڑھ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے۔ ناظرین کرام یہی ہمارے امیر تھے، ان پر لاکھوں سلام ہو۔ امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔